السلام علیکم، میں ہوں احمد بلال محبوب۔ الیکشن کمیشن نے آج پاکستان تحریک انصاف کے کرائے گئے انتخابات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ 20 دن کے اندر نئے انتخابات کرائیں اور انتخابات کرانے کے 7 دن کے اندر ان کے نتائج اور متعلقہ دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں کچھ نتائج ہوں گے۔ آج کی ہم گفتگو میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے کیا مضمرات ہیں، اس کے کیا نتائج ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ عمل نہ کیا گیا تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ تو بنیادی طور پہ جو چند باتیں جو میں نے اس کے 12 صفحے کا تقریباً فیصلہ ہے وہ پڑھنے کے بعد، الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد جو میں نے امپریشن گیدر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت باریک بینی سے انتخابات کا جائزہ لیا گیا ہے اور بہت باریک بینی سے پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھا گیا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس جو الیکشن کے بارے میں ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ بہت پہلی بار کم از کم میرے علم میں یہ پہلی بار ہے کہ کسی بھی پارٹی کے داخلی انتخابات کو الیکشن کمیشن نے اتنی باریک بینی سے جانچا ہو اور اس کے کانسٹیٹیوشن کو بھی اتنی باریک بینی سے جانچا ہو۔ ایک تو خیر یہ بھی درست ہے کہ پی ٹی آئی نے اس سارے معاملے کو جس قدر کیئر لیسنس کے ساتھ اور بے احتیاطی کے ساتھ ہینڈل کیا ہے وہ بھی اگر اس فیصلے کو پڑھا جائے تو وہ بھی واضح ہوتا ہے اور وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہی کچھ انپریسیڈنٹڈ سی لگتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی نے جو الیکشن 2021 میں کروانے تھے وہ انہوں نے درخواست کی کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے کیونکہ کووڈ چل رہا ہے، لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی اور مئی 2022 میں وہ الیکشن ہونے تھے، لیکن وہ نہیں ہوئے الیکشن کمیشن نے یاد دہانی کرائی۔ پھر جون 2022 میں الیکشن ہوئے اور الیکشن سے متعلق جو دستاویزات اور جو اہم چیزیں پی ٹی آئی نے جمع کرانی تھی الیکشن کمیشن کو وہ جمع نہیں کرائیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیے، بڑی تفصیلات ہیں۔ ایک سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے پارٹی ہیڈ کو، یا پارٹی ہیڈ نے جس شخص کو آتھرائز کیا اسے کہ ہمارے الیکشن ہو گئے ہیں اور اس کی ڈیٹ یہ تھی، اس کا کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک یہ تھا جس کے تحت یہ الیکشن ہوئے ہیں، جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں ان کی تعداد یہ تھی، جن لوگوں نے ووٹ دیے ان کی تعداد یہ تھی، اور ان سب کے نام اور ان کے سی این آئی سی نمبر بھی اس میں دیے جائیں۔ پھر انتخابات کے جو نتائج ہیں اس کی تفصیلات بھی دی جائیں کہ کس پوزیشن کے لیے ٹوٹل ووٹوں میں سے کتنے ووٹ اس شخص نے حاصل کیے اور ہارنے والوں نے کتنے ووٹ حاصل کیے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تفصیلات ہیں جو انہوں نے جمع کرانی تھی۔ ایک فارم 65 ہوتا ہے، 68 ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے مطابق وہ پوری تفصیلات جمع کرانی ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کو، تو وہ بھی چیزیں اس حساب سے جمع نہیں کرائی گئیں۔ تو اس پہ الیکشن کمیشن نے پھر انہیں واپس بھیجا، پھر وہ دوبارہ آیا، پھر واپس بھیجا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2021 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور جو کورسپونڈنس ہے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے درمیان وہ مستقل چلتی رہی، اور بالآخر یہ جب الیکشن جون، انہوں نے کہا کہ جون 2022 میں ہم نے الیکشن کروا لیے ہیں اور اب ہم آپ کو یہ رزلٹ دے رہے ہیں، اور یہ اس دوران انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بھی 2 دفعہ بدل دیا۔ پہلے کانسٹیٹیوشن میں یہ تھا کہ تمام ممبرز الیکٹ کریں گے چیئرمین صاحب کو اور باقی پارٹی کے آفس بیررز کو، لیکن پھر تبدیلی کر دی گئی کہ یہ نیشنل کونسل کرے گی الیکٹ۔ پہلے یہ لکھا ہوا تھا کانسٹیٹیوشن میں کہ یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا الیکشن، تو پھر یہ جو امینڈمنٹ پیش کی گئی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ نہیں، یہ ہاتھ کھڑے کر دیے جائیں گے، اسی سے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے، تو یہ تبدیلی بھی کی گئی۔ اب الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو امینڈمنٹ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کی گئی، اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی کانسٹیٹیوشن یہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی۔ وہ نیشنل کونسل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی جس تاریخ کو وہ اس نے امینڈمنٹ کی۔ تو اس طرح کی باریک بینی کے ساتھ جائزہ لینے کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ بالآخر فیصلہ دیا ہے
کہ جو انتخابی نتائج آپ نے ہمیں مہیا کیے ہیں ان کی روشنی میں یہ لگتا ہے کہ الیکشن درست نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا اب آپ دوبارہ الیکشن کروائیں 20 دن کے اندر، اور الیکشن ہو جانے کے بعد 7 دن کے اندر آپ ہمیں یہ نتائج ہمارے پاس جمع کروا دیں، وہ جو تمام چیزیں جو میں نے پہلے کہی ہیں وہ جمع کروا دیں۔ اب اگر وہ یہ جمع نہیں کرواتے تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی غیر قانونی ہو جائے گی اور پارٹی ایگزسٹ نہیں کر سکے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، پارٹی ایگزسٹ کر سکتی ہے، لیکن ایک بہت اہم سیٹ بیک پارٹی کو ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ پارٹی کو کوئی الیکشن سمبل نہیں ملے گا۔ اگر الیکشن سمبل نہیں ملے گا تو اس کے امیدوار کسی ایک سمبل پہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، وہ جس جگہ پہ امیدوار ہوں گے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑیں گے، اور اپنا اپنا سمبل ہوگا، کسی امیدوار کو کوئی سمبل مل جائے گا، کسی اور جگہ پہ کھڑے ہوئے امیدوار کو کوئی اور سمبل مل جائے گا، تو کوئی ایک سمبل نہیں ہوگا، جس سے بڑا کنفیوژن ہو جائے گا پارٹی کو ووٹ دینے والوں کا۔ تو پارٹی کو پہلے جو ووٹ دینے والے لوگ تھے ان کی تعداد میں بہت بڑی کمی آ سکتی ہے، کیونکہ لوگ ریکگنائز ہی نہیں کریں گے۔ لوگ تو پارٹی کے نشان بلے کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہوگا اور انڈیویجول کینڈیڈیٹ کے اپنے اپنے نشان ہوں گے تو اسے وہ ریکگنائز نہیں کر پائیں گے، ووٹ نہیں دے پائیں گے، پارٹی کو بڑا نقصان ہوگا۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اب پارٹی کے پاس چوائس یہ ہے کہ یا تو اس کے اوپر عمل درآمد کر لے یا پھر اس کو عدالت میں چیلنج کر دے۔ آج میں سن رہا تھا کہ پارٹی کے جو وکیل تھے گوہر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے اور اس کو چیلنج کریں گے۔ تو اب وہ چیلنج کریں گے تو پھر دیکھنے والی بات ہے کہ عدالت میں اس کا کیسے فیصلہ ہوگا، اور اس کے بارے میں عدالت آخری جو فیصلہ دے گی، یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا تو پھر سپریم کورٹ میں بالآخر اس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ بہت اہم فیصلہ ہے اس لحاظ سے کہ یہ پہلے کبھی اس قسم کا فیصلہ نہیں آیا۔ اس کی ایک وجہ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ سختی ہو رہی ہے، دوسری پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہوئی، لیکن میرا ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے۔ الیکشن کمیشن میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اب ایک پولیٹیکل فائنانس ونگ باقاعدہ آرگنائز کر لیا گیا ہے، اور وہ پولیٹیکل فائنانس ونگ ہی پارٹیوں کے کانسٹیٹیوشن کا جائزہ لیتا ہے، ان کے الیکشنوں کا جائزہ لیتا ہے، اور ان کی جو سپینڈنگ اور ان کی آمدنی ہے اس کا بھی جائزہ لیتا ہے۔ اور وہ پولیٹیکل فائنانس ونگ اب بہت اچھی طرح سے آرگنائزڈ ہے، اس کے پاس پوری ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تمام اس کے پاس سہولتیں موجود ہیں، اس کے پاس بہت پاورفل سرور ہیں، اور دوسری تمام ایجنسیاں جو حساب رکھتی ہیں پیسوں کو، جیسے ایف بی آر ہے، ان کے ساتھ بھی وہ پولیٹیکل فائنانس ونگ اس کا لنک ہے۔ تو چونکہ اب پولیٹیکل فائنانس ونگ آرگنائز ہو گیا ہے تو پہلی دفعہ یہ ممکن ہوا ہے کہ وہ یہ تمام باریک بینی سے جائزہ لے لے۔ تو اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی ہی نہیں، تمام سیاسی جماعتیں جن کے انتخاب ڈیو ہوں گے ان کو اس زبردست باریک بینی کی سیکیورٹی سے گزرنا پڑے گا۔ وہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ انتخابات کے جو سپینڈنگ ہوتی ہے، جو آمدنی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ماضی میں تو یہ رہا کہ ایک محض فارمیلٹی ہوتی ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ اب یوں لگتا ہے کہ پولیٹیکل فائنانس ونگ اگر اتنا آرگنائز ہو گیا ہے کہ اس نے اتنی باریک بینی سے پارٹی کا کانسٹیٹیوشن بھی پڑھا ہے، اس کی امینڈمنٹس بھی پڑھی ہیں، ان کی تاریخوں کا بھی جائزہ لیا ہے، اور اس کے الیکشن کے پروسیجر کو بھی پھر اس کے ساتھ ٹیلی کیا ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ۔ یہ بہت باریک بینی کا کام ہے۔ اگر اس نے یہ کیا ہے تو ایکسپینسز کے معاملے میں بھی وہ اس سے زیادہ باریک بینی سے کام لے گا، تو یہ پارٹیوں کے لیے اگر انہوں نے اس میں بے احتیاطی کی تو اب بہت مشکل وقت آ سکتا ہے۔ تو اس سے میرا خیال میں جو سبق سیکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیاں اپنے آپ کو بہتر آرگنائز کر لیں، اپنے آمد و خرچ کا بہتر حساب رکھیں، صحیح حساب رکھیں، اور اپنے کانسٹیٹیوشن کو اپڈیٹڈ رکھیں، اپنے انتخابی نظام کو بڑا اپڈیٹڈ رکھیں، اور انتخاب وقت پہ اس کے حساب سے کروائیں جو انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھ رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔